زمین پہ جو کوئی مسجد بنانے والے ہیں، زمین پہ جو کوئی مسجد بنانے والے ہیں، زمین پہ جو کوئی مسجد بنانے والے یقین مانو مقدر جگانے والے ہیں، یقین مانو مقدر جگانے والے ہیں۔ اور علی بھائی صدائیں آتی ہے آج پوکھریا بستی سے، صدائیں آتی ہے آج پوکھریا بستی سے، خدا کے نام پہ سب کچھ لٹانے والے ہیں، خدا کے نام پہ سب کچھ لٹانے والے ہیں۔ حاضرین و سامعین، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ و مولانا مفتی شعیب صاحب قبلہ کی صدارت میں اور حضرت علامہ و مولانا قسیم الدین خان صاحب قبلہ کی سرپرستی میں مخیر قوم و ملت عالی جناب عبدالستار صاحب قبلہ کی حمایت میں حافظ معین صاحب کی محنت ہے، نقیب جلسہ علی رضا رہبر صاحب اور عارف رضا نوری کٹیہاری صاحب، اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں شاعر اہل سنت حضرت محبوب ظفر پہلوی صاحب قبلہ، وہ تشریف رکھتے ہیں، میرے بعد اسے آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ تمام تر حضرات تشریف فرما ہیں، بھائی مرغوب مہکش صاحب، دانش بھائی، یہ جتنے لوگ ہیں میں ایک ایک کا نام لوں گا تو آدھا گھنٹہ میرا اسی میں چلا جائے گا، لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ سب کے سب محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور محبت میں ان لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے علماء کو سلامت رکھے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک شعر کل کے جلسے میں بھی پڑھا تھا، وہ آپ کے یہاں پڑھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ذرا ایک مرتبہ زندہ دلی کا ثبوت دیں اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ ایسے بولیں گے، ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو پتہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 90 نیکیاں ملیں گی۔ تو ذرا محبت کے ساتھ نیکیوں میں اضافے کی نیت سے ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک شعر سنیے گا، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھلا بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم۔ اور جہاں پہ ہمارے سارو صاحب جیسی شخصیت رہتے ہو تو پھر ہم بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑیں گے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ کیا بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم؟ اور اس مقام پہ آ کر ہاتھوں کے آولے دیکھیں، ارے پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دیں ہم، پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دیں ہم۔ تو اب سننے سنانے کا ماحول پیدا کریں، اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ آئے ہیں، زندہ دل ہو کر میری گفتگو کو سماعت کرنی ہے۔ منبر نور پر ایک سے ایک چہرے تشریف فرما ہے، لیکن میں گزارش کروں گا آج کا جلسہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے منسوب ہے، لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے بھی وہی خطاب کروں گا جو قوم کو فائدہ پہنچے۔ ذرا ایک بار پھر پورا مجمع محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ الحمدللہ۔ ذرا غور سے سنیے گا لوگوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج کے اصلاح معاشرہ کانفرنس سے
میری آواز کلیئر جا رہی ہے؟ کلیئر جا رہی ہے نا بھائی صاحب؟ آواز صاف کیجئے گا، پہلے اچھا لگ رہا تھا ویسے ہی رکھیے گا۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں بڑی محنت ہو رہی ہے ایک جلسہ سجانے میں، ایک 1.5-2 مہینے سے حضرت مفتی شعیب صاحب قبلہ اور حافظ معین صاحب یا اراکین کمیٹی جتنے بھی افراد نے حصہ لیا ہے سب کے سب کا بڑے مبارکباد ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا اصلاح معاشرہ کانفرنس جلسے کا نام رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ تاکہ اگر کوئی نمازی پکھریا میں رہتا ہو وہ مولانا کی تقریر کو سننے کے بعد کل ہی سے نمازی بن جائے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہو تو وہ آنے والے رمضان سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دے۔ اصلاح معاشرہ نام جلسے کا اس لیے رکھا گیا اگر کوئی شراب پیتا ہو تو وہ شراب سے توبہ کر لے۔ یہاں جتنے لوگ حاضر آئے گے یاد رکھنا مسلمانوں مرنا تو سب کو ہے لیکن یاد رکھیے گا موت تو سب کو آنی ہے، لیکن نیکوکار کو موت جو آتی ہے بڑے آرام سے آتی ہے۔ ہر شخص دنیا چھوڑ کر جائے گا، کوئی اگر بے نمازی ہے اسے بھی مرنا ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اسے بھی مرنا ہوگا، اگر کوئی جوا کھیلتا ہے اسے بھی مرنا ہوگا، اگر کوئی تاش کھیلتا ہے اسے بھی مرنا ہوگا، اگر کوئی سود کھاتا ہے اسے بھی مرنا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا نیک لوگوں کو جب موت آتی ہے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے جیسے آٹا سے بال کو نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بال کیسے نکل گیا۔ لیکن سنو پیارے جب گنہگار کو موت آتی ہے تو اتنی بھیانک موت آتی ہے آقا کریم فرماتے ہیں جب گنہگار مرتا ہے جب بے نمازی کو موت آتی ہے جب روزہ نہ رکھنے والے کو موت آتی ہے جب جوا کھیلنے والے کو موت آتی ہے جب سود کھانے والے کو موت ہوتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے ناک کے سوراخ کو بند کر دیا جاتا ہے گویا جب وہ سانس لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ناک کے سوراخ سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے کے برابر کے حصے سے وہ سانس لے رہا ہے۔ بتاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بے نمازی مرتا ہے تو اسے اتنی پیاس لگتی ہے اتنی پیاس لگتی ہے اگر 7 سمندر کا پانی بھی اس کے حلق میں ڈال دیا جائے تو اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا ہے۔ غور سے سننا لوگوں اس لیے جلسے میں آئے ہو دین قادری کا پہلا پیغام یہ لے کر جاؤ اگر کوئی بے نمازی ہے وہ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دے کیونکہ بے نمازی کی عمر سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ اس کی روزے سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کی اولاد کا فرمان بنا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سنیوں کے جلسے سے پہلا پیغام یہ ہے اگر کوئی صرف نعرہ بازی کرتا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اس کا نعرہ جھوٹا ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ کھوکھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ لوگوں جو سنی حقیقت میں ہوتا ہے وہ جلسے میں بھی آتا ہے جب مسجد میں آذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے بچھایا چلتا ہے کوئی اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے 1000 بار مزار پہ چلا جائے اس کی عبادت قبول نہ ہوگی کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے مزار پہ جانا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری زندگی جلسے میں نہ آئے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تو جلسے میں کیوں نہیں گیا، مزار پہ کیوں نہیں گیا، چادر کیوں نہیں چڑھایا۔ ہاں جو جائے گا اسے اولیاء سے محبت ہوگی، محبت اولیاء سے اگر سچی ہوگی مزار پہ وہ جائے گا اگر نماز کا پابند ہوگا صاحب مزار کے وسیلے سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن نمازی پہلے بن جاؤ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو پھر جلسوں میں جانا بیکار ہے، اجمیر جانا بیکار ہے، بغداد جانا آپ کے لیے بیکار ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا حضور سے سچی محبت اگر ہے تو پہلے نماز
नमाजी बन जाओ, चौके हैदर नबी से लगा नमाजी हो जाओ। पूरा मजमा हाथों को उठा करे और बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, है तेरे नबी से लगा नमाजी हो जाओ। तो क्या होगा? मिलेगी खबर मेरा नमाजी हो जाओ। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मुस्तकीम भाई, मोबाइल रखिएगा कि हम दुआ करें आपके लिए। दुआ करेंगे चश्मे का पावर बढ़ जाएगा। हाँ, दुआ मत कीजिए, तावीज़ लिखिए। तावीज़ के लिए हमारे सारू साहब हैं। सुनिएगा, है तेरे नबी से मरता नमाजी हो जाओ। नमाज की पाबंदी करेंगे, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, इंशाअल्लाह बोलना हमारा आपका काम होगा। पेशानियों में सजदों की तड़प अता करना ये अल्लाह का काम है। जरा पूरा मजमा बोले नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, और झूम कर बोलो इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनिए, एक पैगाम और छोटा सा, फिर मैं मंत्र पढ़ूंगा और आज पहले मंत्र का खुलासा ही करूंगा, क्योंकि आखिर में गड़बड़ा जाता मामला, कोई दूसरे खतीब आते कहते टाइम हो गया। इसलिए सुनिएगा, सुनिए। अज़ान सुनने के जो काम को बंद करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। आपने भी देखा होगा, आज अलमिया ये है, इधर आजान हो रही है, हमारे नौजवानों के मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती है, आजान होती रहती है, लोग ताश की पत्ती में लगे रहते हैं, इधर आजान होती रहती है। कोई हमारा नौजवान क्रिकेट में लगा रहता है, आजान होती रहती है, नौजवान कैरम बोर्ड में लगा रहता है, इधर आजान होती रहती है, गपशप में लगे रहते हैं। आपने ये कभी नहीं सोचा है कि आजान का अगर एहतराम मैं नहीं करूंगा, अगर आजान के वक्त बातचीत कोई करता है या खेल कूद करता है, तो उसके लिए कितना बड़ा अजाब है। सुनो सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अगर कोई आजान के वक्त बातचीत करता है, आजान को खामोशी के साथ नहीं सुनता है, आजान की बेहुरमती करता है, तो हो सकता है कि जब वो मरेगा तो अल्लाह ताला उसके ईमान को कहीं छीन न ले, यानी बेईमान होकर मरने का खतरा है। ओ मेरे भाइयों, यहाँ इस्लाम के माशरा कॉन्फ्रेंस में पथरिया की सरजमीन पर जितने लोग आकर बैठे हो, अब तक आपने जो किया जलसा सुनने का मतलब ये है, कल सुबह फजर की जैसे ही आजान सुनना, अगर कोई मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल को बंद कर देना, अगर कोई क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट को बंद कर देना, अगर घर में टीवी चल रही हो तो टीवी को बंद कर देना, और माँ और बहनों सुनो सुनो, अगर तुम झाड़ू लगा रही हो, आजान की आवाज को सुनना, थोड़ी देर झाड़ू से रुक जाना, अगर आजान की आवाज सुनना, अगर बिस्तर झाड़ रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर काम काज में लगी हो थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना। अगर ऐसा करोगे तो होगा, सुनो सुनो, आजान सुनने के जो को बंद करते हैं, उसे पुकार ये भी जन्नत नमाज़ी हो। माशाअल्लाह, क्या बात, वाह वाह वाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मोहब्बत के साथ